بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی باب الدرک۔ باب الدرک کیا مطلب ہے؟ یہ باب ہے ڈھال کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ ڈھال، ٹھیک ہے نا؟ درک سے مراد کیا ہے؟ ڈھال جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ڈھال جو ہوتی ہے، اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، تھوڑا سا دیکھیں گے نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے هو الجنہ، ٹھیک ہے نا؟ یقال هو الترس الذی یتخذ من الجلود، وہ ڈھال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جناب علی جو کہ کیا ہوتی ہے؟ چمڑے سے جو ہے نا، چمڑے کی جو بنی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیے جی، وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني ابن وهب قال عمرو قال حدثني ابو الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بؤاسة فاستجاء على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال داهما فلما عمل غمزتهما فخرجتا۔ کہتے ہیں کہ جناب علی حضرت عائشہ نے کہا کہ حسن میرے یہاں تشریف لائے تو دو لڑکیاں میرے پاس جو تھا جنگ بواس جو تھا، جنگ بواس کے اشعار گا رہی تھیں جو تھے نا اس زمانے میں۔ تو آپ بستر پر لیٹ گئے اور چہرہ موبائل صرف کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر آئے گئے اور آپ نے مجھے ڈانٹا کہ یہ شیطانی گانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یعنی تو یہ کروا رہی ہو، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ اور فرمایا انہیں گانے دو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر اس سے متوجہ ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا، یعنی ٹھیک ہے نا؟ تو غمزتہما، میں نے ان کو اشارتاً وہ کیا، تو میں تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، تو فخر جاتا، وہ دونوں نکل گئی، چلی گئی یعنی اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے جنگ بواس کے بارے میں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جی قالت، وہ کہتی ہیں وکانا یوم عیدن، یہ وکانا یوم عیدن بھی ہو سکتا ہے کہ جی وکانا یلب السودان بالدرک والحراب فاما سالت رسول اللہ علیہ وسلم واما قال لی اتشتہین ان تنظری فقلت نعم فاقامنی وراءه خدی على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي وقال احمد عن ابن وهب فلما غفلا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ عید کے دن تو مطلب یہ تھا کہ ان کو وہ کر دیا نا کہ بھائی جاؤ 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 اب نکل جاؤ، تو وہ غصے کریں گے تو تم جو ہے نا جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ وہ لڑکیاں جو تھیں نا ان کو بھیج دیا۔ تو اب تو عید کے دن کہتے ہیں کہ جناب سوڈان کے کچھ جو تھے، جو لوگ تھے صحابہ جو تھے، وہ ڈھال اور حراب کے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تھا اس میں سے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حراب ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو تھا تو اس میں سے اب آ گیا تھا جناب، تو انہوں نے کیا کیا، تو اس میں سے جو ہے نا چھوٹے نیزے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے نیزے حراب، تو ڈھال اور نیزے جس طرح وہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کھیل کا مظاہرہ کرتے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا حضور نے خود ہی مجھے کہا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ اب وہ کہتی میں بھول گئی ہوں نا کہ میں نے کہا یا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھنا چاہتی ہو، تو میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا چہرہ آپ کے چہرے پر تھا، یعنی پیچھے بالکل اس طرح میں اس کھیل کے پیچھے سے یعنی پیچھے سے خوب بخوب بھی دیکھ سکتی تھی۔ آپ سے فرما رہے تھے خوب، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب علی یقول دونکم بنی ارفدا حتی، یعنی خوب، ٹھیک ہے نا؟ بنو ارفدا تو بڑا اچھا کر رہے ہو، بڑا اچھا، یعنی جیسا ہوتا ہے نا بندہ بیک اپ کرتا ہے، شاباش شاباش، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے تو جب میں کہتی ہوں میں تھک گئی، تو آپ نے فرمایا کہ بس، میں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا تو چلو پھر جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے یہ ہو گیا، اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جناب علی اس میں سے آ گیا۔
ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آخر میں ہے نا فلما غافل، یہ اصل میں اس روایت کے اندر کچھ جو ہے تو بکر کا واقعہ تھا. اور بکر کے آنے کے بعد دوسری طرف متوجہ کہ لفظ سے عمل کی بجائے نا فلما عملا نا، تو عاملہ کی بجائے غافلہ کا لفظ ہے کہ جب وہ بکر کسی اور طرف متوجہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یا اس طرف سے معاملے سے غافل ہو گئے تھے. تو یہ اس کی روایت کے الفاظ کی طرف اشارہ ہے جو اوپر آیا تھا. عاملہ کے اندر دیکھو تو عاملہ کے ساتھ بعد میں غافلہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اب اس سے کیا چل گیا کہ ڈھال کے ذریعے سے یہ کھیل کود کرنا کیا ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ جائز ہوتا ہے. جہاد کے لیے تیاری کرنا یہ کیا ہو گیا، جائز ہو گیا. نیزہ بازی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تلوار کے ذریعے سے لڑائی کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ کراٹے جوڈو وغیرہ ہو گئی. اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے، جہاد کی تیاری کر رہے ہوتے ہو. تو اس سے ایک تو مسئلہ یہ نکلا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ جائز ہے بالکل. پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا اور اچھی بات ہے. اور اس کو جو ایسے لوگ اس طرح کی وہ کر رہے ہیں تو ان کو شاباش دینا یہ بھی کیا ہے، وہ ہے کہ اچھی بات ہے. ان کا دل کیا ہوتا ہے اس سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو پریڈ بھی ہوگی، پریڈ وغیرہ جو ہے اس میں سے وہ بھی کیا ہو جائے گی تاکہ تیاری کرنے کے لیے جو ہے یہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 کیا آ گیا کہ دوسری بات کہ کیا عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی ہے. تو عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پہ شرط کیا ہوتی ہے کہ شہوت نہ ہو. اگر شہوت کا خطرہ ہو تو پھر عورت بھی کیا نہیں کرے گی، مرد کی طرف نہیں دیکھے گی. اگر شہوت کا خطرہ نہیں ہے تو پھر عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، مرد عورتوں کی طرف بالکل نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ دیکھو عورتیں پردہ کرتی ہیں، مرد تو پردہ نہیں کرتے نا. دکانوں پہ کھڑے ہیں، باہر جا رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ مرد بھی جو ہے چادریں لے کے اپنے منہ چھپائے ہوئے انہوں نے، وہ تو جائیں گے اس میں سے. تو اس کا مطلب ہے عورتوں کی نظر تو پڑے گی مردوں کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ شہوت کی نگاہ سے نہ ہو. اگر شہوت کی نگاہ کے بغیر ہے تو اس کا معاملہ اور ہے. لیکن مرد کو ہر حال میں کیا کیا جائے گا، منع کیا جائے گا کہ وہ عورت کی طرف دیکھے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ حضرت عائشہ کا واقعہ جو آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا، ان کا کہ میں جو نا دیکھنا چاہتی ہوں. تو مطلب انہوں نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہتے کہ بھائی تم اس لیے وہ کریں گے میرے پیچھے کھڑا کر لیا، پیچھے کھڑا کر لیا نا. مطلب کہ وہ نہ دیکھیں ان کو، حضرت عائشہ کو، لیکن حضرت عائشہ کیا کر لیں، ان کو دیکھ لیں. اس میں سے 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھو حضرت عائشہ کی عمر جو تھی وہ چھوٹی تھی، ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کا پورا خیال رکھا کرتے تھے، ان کا پورا خیال رکھا کرتے تھے تاکہ جو ہے نا اس میں سے. اب دیکھو اوپر کیا تھا، وہ گانا گا رہے تھے لیکن وہ میوزک کے بغیر ہوتا تھا گانا. اچھا یہ بات یاد رکھو، گانا میوزک کے بغیر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایسے اشعار جو کہ کیا ہیں، میوزک کے بغیر ہیں، تو ان کے پڑھنے کی کیا ہے، اور آج الفاظ اگر ٹھیک ہیں تو اس میں سے کیا ہیں، ان کو پڑھنے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو سنا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور چوتھی بات جو بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دلجوئی کرتے تھے حضرت عائشہ کی. ٹھیک ہے نا. اس لیے چہرہ دوسری طرف تو کر کے لیٹ گئے لیکن برداشت کیا، انہوں نے ان کو منع نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کیا آ گیا، یہ چہرہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئے اور اس میں سے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے برداشت کیا اس چیز کو. تو بکر نے آ کے منع کیا تو پھر کہتے میں نے وہ کر دیا، بھیج دیا بچیوں کو کہ چلو جاؤ یہاں سے جو ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے برداشت کا مادہ بھی اب جن لوگوں میں آپ رہتے ہو وہاں پہ کیا کرو، دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو. وہاں پہ دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، دلجوئی کرنا. خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرے، دلجوئی کا معاملہ رکھے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جو جائز مذاق ہے. بیوی کو بھی چاہیے کہ خاوند کے ساتھ کیا رہے، اچھے طریقے سے رہے اور اس میں سے اس کا خیال رکھے. خاوند بھی بیوی کا خیال رکھے اور بیوی بھی خاوند کا خیال رکھے. کیا ہوگا، گھر جو ہے نا ایک بہترین گھر بن جائے گا. پھر یہاں پہ دونوں دوسرے کا خیال رکھتے ہوں گے. کیا تو تو قربانی دینا سیکھنا ضروری ہے بڑا، کہ دوسرے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، اپنے اوپر وہ رکھتے ہوئے لیکن حضرت عائشہ کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ کے لیے جو ہے نا ان کی دل جوئی کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے بعض جگہوں پہ آپ دیکھو گے بھی
کہ جی حدیث میں آتا بھی ہے کہ عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے، 2 دفعہ دوڑ لگائی ہے عائشہ کے ساتھ. ایک دفعہ آ رہے تھے اس ٹائم واپسی پہ ہو رہا تھا، کسی پردہ تھا، صحابہ کو آگے کر دیا تو خود پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگاؤ گی، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا ہاں جی دوڑ لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ پردے کا کوئی ایسا ہوا نہیں تھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ آگے نکل گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے. وہ تھی نا نوجوان تھی اس نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت عائشہ کی عمر 18 سال تھی. پھر اس طرح ایک دفعہ دوبارہ کس طرح سے ہم واپس ہو رہے تھے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ دوڑ لگاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں میں دوڑ لگاؤں گی. لیکن کہتی ہیں ساتھ کہ میرا جسم بھاری ہو گیا تھا اس وقت جو ہے، میرا جسم بھاری ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. اس نے فرمایا کہ تل کا بھی تل کا، دیکھ عائشہ تو میرے ساتھ تم سے آگے نکلی تھی نا ایک دفعہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کا کیا ہو گیا؟ یہ اس کا بدلہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا بدلہ ہو گیا کہ ہم دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. یہ تو اس حد تک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سوچو کہ نبی جن کے اوپر کیا ہے آخرت کا ہر وقت غلبہ، ایسا کہ جن کے سامنے کیا ہے جنت دوزخ بالکل سامنے ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایسی امت کی فکر اور راتوں کو اٹھ کے وہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے مزاج کو کیا کر رہے ہیں جب زندگی میں رہ رہے ہیں تو اپنی خانگی لائف جو ہے، جو اپنی جو ہے وہ جو فیملی لائف ہے اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو بالکل ایک، کیونکہ آپ سارا ٹائم بیٹھ کے ایسے نہیں بیٹھ سکتے. تو اگر ہنسی مذاق، اس نے مذاق بھی کی فرمایا، مزاح بھی فرمایا ہے، سنا بھی ہے مزاح بھی. اگر یہ چیزیں آپ بالکل وہ کر دو تو لائف گزرے گی نہیں، زندگی نہیں گزر سکتی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن پہ بڑا غلبہ ہو جاتا ہے صوفیزم کا جو ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے سارا ٹائم غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، سارا ٹائم دنیا سے وہ ہیں، لوگوں کے اوپر فوراً فتوے لگا دیتے ہیں، تم لوگ کیا ہو چکے ہو سارے ایسے، تم لوگ غافل ہو فلاں ہو. ایسا نہ کریں، ایسے لوگ کیا ہو جائیں گے، دین سے متنفر ہو جائیں گے، آپ سے دین سے متنفر ہو جائیں گے. تو تھوڑا بہت ہنسی مذاق کرنا جو گنجائش کی حد تک ہو، اور اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اور یہی بیلنس رکھنا، یہی کمال ہے. تو یہ بیلنس رکھنا یہی کمال ہوتا ہے. جو بندہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے نا، اس کی لائف کیا ہو جاتی ہے. اس لیے شریعت نام کس چیز کا؟ اعتدال کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے. نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. تو زندگی کے اندر اس چیز کو سیکھو لائف کے اندر کہ ہم نے کیا کرنا ہے کس جگہ کے اوپر. کبھی جو ہے نا، اور اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے انسان سے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی کس چیز کا غلبہ ہے کبھی کس چیز کا غلبہ ہے. لیکن بس یہ جب انسان سیکھ جائے گا سمجھ آ گئی نا بات کی. اچھا جی، اب آ گیا جناب علی. اچھا، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بیوی بچوں سے ہنس کے کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں، ہنس کے بات بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، ہماری بہت بڑا کمال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا کمال ہے ہمارا جو ہے نا. اور وہ جی سارا ٹائم، وہ تو سارا ٹائم اتنے بڑے بزرگ میں سارا ٹائم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، سارا ٹائم مسجد میں ہوتے ہیں. تو گھر کس وقت جاتے ہیں؟ تو گھر جو ہے وہ تو بس ویسے ہی چلے جاتے ہیں کبھی جو ہے، تو سارا ٹائم مسجد میں ہوتے ہیں. تو بھائی یہ کیسے بزرگ ہیں؟ کیسے بزرگ ہیں؟ بزرگ تو وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زیادہ مشابہ ہوگا. بزرگ تو وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ بزرگ تو وہ ہوتا ہے. اچھا یہ آگے جی، باب الحمائل و تعلیق السیف بالعنق. باب الحمائل، ٹھیک ہے نا. حمائل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ حمائل کا ہوتا ہے تلوار کا پرتلا ہوتا ہے نا، تلوار کا پرتلا حمائل، تلوار کا پرتلا و تعلیق السیف بالعنق، اور تلوار کو گردن سے لٹکانا. تو وہ بھی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس، دیکھو ذرا، وہ اشجع الناس ولقد
فزع اهل المدینہ لیلۃ خرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراؤوا ثم قال وجدناه بحرا فقال انه لبحر. یہ پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب مدینہ کے اندر کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور کیا تھے، وہ سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات مدینہ پر جو ہے نا بڑا خوف اور راز چھا گیا تھا، آپ کی آواز کے دوڑے تھے اور سب سے آگے تھے، اور آپ نے کہ واقعی تحقیق کی تھی اور گھوڑے کے بارے میں فرمایا، اور پشت بھی ننگی تھی، اس گھوڑے کی پشت پہ ننگی پشت پہ بیٹھ کے پہنچ گئے تھے. مطلب یہ کہ کوئی زین سی نہیں تھی اس پہ ہوتی، ٹھیک ہے نا، گردن میں تلوار لٹک رہی تھی اور فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے مت ڈرو، ہم نے تو گھوڑے کو کیا پایا، سمندر پایا ہے اس کو، یہ تو کہ ان لبحر وجدنا بحرا، سمندر کی طرح دوڑتا ہے، یعنی اتنا. اور اس کی برکت کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا، وہ گھوڑا جو تھا پیچھے بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا نا اس میں سے کہتے ہیں کہ جی تو یہ اس میں سے آ جائے گا. تو یہ اس میں سے آ گیا، یہ اس میں سے آ جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس میں سے ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب علی، تو یہ حمائل جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں جناب علی. اور اچھا جی، اچھا جی، اب آ گیا جی. آگے جی مطلب آپ آ جائے گا یہ اس میں سے آتا ہے. تو پرتلا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، پرتلا آپ نے سمجھا جیسے باندھنے کے لیے ہوتا ہے نا، آپ جیسے کہ تلوار کے لیے جو ہے نا کندھے کے اوپر جو ہے نا اس کو وہ کر کے باندھ دیتے ہیں نا، پرتلا جو ہے، جیسے کہ بیلٹ وغیرہ جیسا ہوتی ہے نا، بیلٹ وغیرہ کر کے اس کو ہم وہ کر لیتے ہیں بیلٹ. اچھا جی، اب آ گیا جی اگلا باب آ گیا، باب ما جاء فی حلیۃ السیوف. باب ما جاء فی حلیۃ السیوف، تلوار کی کیا کرنا، اس کو آرائش وغیرہ اختیار کرنا، تلوار کی آرائش وغیرہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے بارے میں وہ بھی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا لوزائی سمیت سلمان بن حبیب سمیت ابا امامہ یقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلیۃ سیوفهم الذهب والفضة انما كانت حلیتهم العلابیہ والآنک والحدیدہ. تو تلوار کی آرائش جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب ابو امامہ باہلی سے انہوں نے جو ہے نا سلمان بن حبیب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ باہلی سے سنا
کہ آپ بیان فرماتے تھے کہ ایک قوم نے یعنی صحابہ نے بہت سی فتوحات کی اور ان کی تلواروں کی آرائش سونے چاندی سے نہیں ہوتی تھی. اچھا، صحابہ کی تلواریں سونے چاندی کی نہیں ہوتی تھیں. ماں کانا صحابہ والفضہ تھا، نہ سونے کی ہوتی تھی نہ چاندی کی ہوتی تھی. انما کانت حلیتہم الالابیہ. اچھا، البتہ اونٹ کی پشت کا چمڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اونٹ کی پشت کا چمڑا ہوتا تھا. والآنک، اور کیا ہوتا تھا جناب علی؟ والآنک، اور رانگ، ٹھیک ہے نا، آنک رانگ بھی ہوتے نا. اور کیا ہوتا تھا؟ اور جو تھا نا لوہا ان کی تلواروں کے زیور تھے. وہ لوہا اور یہ ان چیزیں ہوتی تھیں. اچھا، سونے چاندی نہیں ملے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے، یا سونے چاندی یا تلوار انہوں نے جو ہے نا آدھی دنیا فتح کر کے رکھ دی تھی. ٹھیک ہے نا، تو ان کی جو تھی نا اس کو سے سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس طرح ہوتا تھا کہ ان کی پشت جو ہوتی تھی تلواروں کی پشت جو ہے نا، سمجھ رہے ہو، تو جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو پشت کا چمڑا ہوتا تھا. وہ تلوار کا پشت کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہوتا. تلوار سامنے تو وہی ہوتی ہے، تو لوہا نہیں لگا، سونے نہیں لگا، چاندی نہیں لگی ہوتی تھی. رانگ اور یہ چیزیں جو ہے نا، عام سی چیزیں جو ہے نا اس کے ذریعے سے وہ کرتے تھے. یہی تو چیزیں ہیں نا، یہ جب امت کو جو ہے نا، یہ جب آسائشیں اور آرائشیں اور امت نے ان چیزوں میں پڑ گئی، سونے چاندی اور فلاں چیزیں، ہر چیز جو ہے نا سونے چاندی کی. اب تو باتھ روم بھی سونے چاندی کے ہیں جی، نلکے بھی سونے چاندی کے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب صحابہ نے دنیا فتح کی ہے، دنیا فتح کی ہے. اور کیا تھی؟ عام تلواروں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ جا کے فتح کر کے آتے تھے. ایسے لوگ نہیں تھے کہ وہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا بات کی، کہ عام لوہا اور جو تھے تانبا اور یہ چیزیں جو ہے نا، ان چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے نا جا کے فتوحات کر لی ہیں. سونے چاندی سے کیا ہوتا ہے؟ اب آگے جی، باب من علق سیفہ بالشجر فی السفر عند القائلۃ. اچھا جی، یہ آپ پڑھ بھی چکے ہو یہ پہلے بھی. باب من علق سیفہ بالشجر فی السفر عند القائلۃ. یہ باب ہے اس بارے میں جس نے سفر میں قیلولہ کے وقت تک اپنی تلوار درخت سے لٹکائی ہو. ٹھیک ہے نا، ابھی آپ نے پڑھا بھی وہی ہے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے آپ نے پڑھا تھا اس میں سے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا سنان بن ابي سنان الدولي وابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبرهما انه غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف جو تھے غزوہ کیا. فلما قفل، جب رجوع کیا اس وسلم نے، قفل معه، تو کہتے ہیں ان کے ساتھ صحابہ، فادرکتهم القائلۃ، فادرکتهم القائلۃ فی واد کثیر الازاء. تو اب کہتے ہیں کہ جناب علی جب اسلم مہم سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے. تو راستے میں کیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جہاں پہ کیا تھے؟ ٹھیک ہے نا، فنظر عند چاہیے فادرکتهم القائلۃ فی واد کثیر الازاء. ببول کے درخت جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، ازائی ببول کے درخت وہاں پہ بہت زیادہ تھے. تو جب واپس قیلولہ کا وقت آ گیا، دوپہر کا وقت آ گیا، تو اس میں آرام فرمایا کرتے تھے اس وقت جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کانٹے ہوتے ہیں نا، ازا نیچے لکھو نا. ٹھیک ہے نا، الحواز نے شیا ازا. ٹھیک ہے نا، کل شجرین تازم ولہا شوق، اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں، ببول جو ہوتا ہے. فنظر وسلم وہاں پہ نیچے اس درخت کے نیچے گئے. وتفرق الناس یستظلون، اور لوگ کیا حسن اترے اور پھر جو تھے لوگ بھی مختلف جگہوں پہ سائڈ ہونے لگے درخت کے. فنظر وسلم تحت سامورۃ فعلق بها سیفہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ٹھیک ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے ایک جو تھے نا یہ ببول کے سائے تلے قیام فرمایا. اور پھر کیا ہوا؟ فعلق بها سیفہ، اچھا جی، ونمنا کہتے ہیں یا نمنا دونوں پڑھا جا سکتا ہے. نومتن، ہم بھی سو گئے. اس میں فیضا رسول اللہ علیہ وسلم یدعونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا. فاذا عنده اعرابی، ایک دیہاتی ان کے پاس تھا. وقال ان هذا اخترت علی سیفی، کہ فرمایا کہ جو ہے نا
یہ میری ہی تلوار مجھ پر اس نے کیا کر لی تھی، اس نے میری تلوار مجھ پر یہ تھی کھینچ لی تھی، یعنی میرے اوپر سونت لی تھی اس نے. وانا نائم فاستيقظت وهو في يده، تو کہتے ہیں میں اٹھا تو یہ وهو في يده، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، سلطن تلوار جو تھی سونتی تھی. فقال من يمنعك مني من يمنعك مني قلت الله الله ثلاثا. اس دیہاتی نے پوچھا تھا کہ آیت کے دن تمہیں کون بچائے گا مجھ سے، اس نے فرمایا تھا اللہ اللہ 3 مرتبہ. ولم يعاقبه، ٹھیک ہے نا. وجلس، ٹھیک ہے نا. وروا موسى اسماعیل عن ابراہیم الصادق نظری قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. تو کہتے ہیں کہ جی اس نے مجھ سے کہا تھا کون بچائے، تو میں نے کہا اللہ 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد جو ہے نا تو کہتے ہیں میں نے اس طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے جو تھی وہ چھوٹ گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تلوار اس کے ہاتھ سے کیا ہو گئی تھی، چھوٹ گئی تھی. قال فشام السيف فہا، اچھا جی تو فہا ہوا، ٹھیک ہے. تو اب تو کہتے ہیں کہ رسول وسلم نے اس اعرابی کو کیا کوئی سزا نہیں دی تھی. ولم یعاقبہ، بلکہ آپ جو تھے وہ بیٹھ گئے تھے. وہ جلس، مسلم جو تھے نا وہ خود ہی مسلمان ہو گیا تھا. یہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بعض جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے، تو اس طرح جو ہے. لیکن یہاں پہ بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ وہ جو تھے اس میں پھر بیٹھ گئے تھے، تو اس میں سے آ گیا. بس ٹائم ہو گیا، بس 11:30 تک ہو گیا بس، ٹھیک ہے نا. 11 سے 11:30 ٹائم بھی پتہ نہیں چلا تھا، تو بس اس میں سے ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا. اب یہ باب لبس البیسا، یہ پھر پڑھیں گے خود پہننا. یہ ٹوپی جو ہوتی ہے نا، جو جنگی ٹوپی جو ہوتی ہے، جنگی ٹوپی خود اس کو کہتے ہیں. وہ پھر انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ پڑھیں گے یہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، چلیے. اچھا جی، پھر السلام علیکم.